آ گئی معصوم قم آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات واجب الاحترام کے لیے اور درود و سلام سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام پر۔ انتہائی قلب کی گہرائیوں سے میں تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں معصومہ قم حضرت فاطمہ کی آمد پر کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ شرف عطا فرمایا ہے اور رحمت والی بیٹی عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ جس طرح خالق کائنات نے اپنے پاکیزہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دختر عطا فرمائی جنہیں حضرت فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مقدس بیٹی حضرت امام موسیٰ کاظم باب الحوائج جو تقوی کی اس بنیاد پر ہیں، آج مدینہ بقائے نور بنا ہوا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کہ گھر میں آج رحمت کا نزول ہو رہا ہے، وہ صاحبزادی تشریف لا رہی ہے جو تقوی اور عصمت کی منزل پر فائز ہے۔ ظاہر ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ قم کا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کائنات میں جو تقوی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، وہ کسی کو بھی وہ تقوی نصیب نہیں ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ خاتون نجمہ ظاہر ہے کہ بہت فضیلت والی ماں اور باپ بھی بہت فضیلت والا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس گود میں سرکار امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام بھی پرورش پا رہے ہیں، اور آج کی جو یہ خوشی کا موقع ہے، بی بی کی آمد کا موقع ہے، تو میں مبارکباد رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش کر رہا ہوں کہ عصمت والی بی بی معصومہ قم تشریف لا رہی ہیں جنہیں کا نام جو ہے فاطمہ ہے۔ ظاہر ہے کہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، بی بی کا شرف یہ ہے کہ باپ بھی امام مبین ہے اور بھائی بھی امام مبین بن کر آئے ہیں، اس لیے کہ کائنات میں یہ شرف کسی کو نصیب نہیں ہے جو معصومہ قم عصمت و طہارت کی اس منزل پر ہیں کہ آپ سے قم بھی اگر منسوب ہو گیا تو علم کا گہوارہ بن گیا۔ شیخ صدوق جیسی ہستیاں اس مقام پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، علامہ مجلس جیسی ہستیاں، یہ تمام فیض جو ہے یہ معصومہ قم کا فیض ہے جو انہیں اپنے باپ کی آغوش سے وہ علم ملا، وہ حلم ملا، وہ تدبر ملا، وہ معرفت ملی، وہ منزلتیں پائی ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو تمام علوم جو ہیں وہ جناب معصومہ قم نے اپنے باپ سے بھی حاصل کیے، نجمہ خاتون سے بھی، وہ بھی بڑی متقی پرہیزگار خاتون تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ سارا سلسلہ اہل بیت علیہم السلام تک جو ہے وہ جاتا ہے اور رسول پاک کی ذریت میں جا کر یہ سلسلہ شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن مبین نے اہل بیت علیہم السلام کو طیب و پاک اور پاکیزہ قرار دیا ہے، ہر نجاست سے ان کو دور رکھا ہوا ہے۔ سورہ احزاب میں اہل بیت کے لیے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ سورہ احزاب 33واں سورہ ہے، 33ویں آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت عصمت آل محمد کا اعلان کر رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے ارادہ کر لیا، یعنی کہ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت علیہ السلام سے ہر نجاست کو اللہ نے دور رکھا ہے۔ تو اب میں اتنا ہی پیغام دوں گا تمام مسلم امہ کو کہ اہل بیت کا دروازہ وہ مقدس دروازہ ہے، وہ علم کا دروازہ ہے، وہ حلم کا دروازہ ہے، وہ پاکیزگی کا دروازہ ہے، وہ طہارت و عصمت کا دروازہ ہے، وہ انسانیت کا دروازہ ہے، وہ خدا کی توحید کی معرفت کا دروازہ ہے کہ جس دروازے پہ آنے کے بعد تمام اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مقدس گھرانہ ہے جس کے دروازے پر آ کر اگر سجدہ کر لیا جائے تو اس دروازے سے معرفت کے دروازے
دروازے اور جنت کے دروازے جو ہیں وہ مسلمانوں پر کھل جاتے ہیں۔ تو میں تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ ذریت رسول میں جن کے لیے اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کر کے یہ بتا دیا تھا کہ جب سرکار ختمی مرتبہ کے دو بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، قاسم اور طیب، تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، لیکن اللہ پاک نے اعلان کیا تھا میرے حبیب انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اے میرے پاکیزہ محبوب، اے میرے پاکیزہ رسول، بالکل آپ کو رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ نامراد ہوگا، آپ کی نسل پاک جو ہے وہ قیامت تک جائے گی، اس لیے کہ آپ کی نسل پاک میں ہی حجت خدا آئے گا۔ یہ سلسلہ ہے جو کہ اہل بیت کی شان میں اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر جناب معصومہ قم جو ہیں وہ تشریف لا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ جناب سیدہ سے جا کے ملتا ہے۔ جس طرح کائنات میں رسول کی بیٹی کی پاکیزگی کا، عصمت کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، اسی طرح معصومہ قم فاطمہ کا جواب بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جواب بھی کائنات میں کہیں نہیں ملتا، اس لیے کہ صبر اور تقوی کل بھی ان کے دروازے پر موجود تھا، اور اللہ رب العزت صاحب تقوی سے محبت کل بھی کرتا تھا، اور صاحب تقوی سے اللہ پاک محبت آج بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام قرآن کے سچے کل بھی تھے، قرآن کے سچے آج بھی ہیں۔ آج جو ہے وہ مدینہ بقائے نور بنا ہوا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر پر اللہ کی مقدس اور پاکیزہ رحمت بن کر جناب فاطمہ معصومہ قم تشریف لا رہی ہیں، لہذا تمام صاحبان ایمان کو آج کے دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، راحت کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں معصومہ قم کو توسل بنا کر اللہ سے جو کچھ مانگو گے اللہ رب العزت کبھی ان معصوم ہستیوں کے توسل کو رد نہیں کرتا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری تمام خواتین کو جو ہے معصومہ قم حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علم و آگہی کو حاصل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اور یہ وہ مقدس گھرانہ ایران کا جہاں پر یہ مقام ہے قم، یہ بڑی مقدس جگہ ہے جہاں پر کل بھی علم کے دریا بہہ رہے تھے اور علم کے علوم موجود تھے، اس لیے کہ وہاں سے بڑے بڑے مجتہدین جو ہیں وہ علوم حاصل کر کے جو ہے وہ نکلے ہیں اور مرجعیت کے درجوں پر فائز ہوئے ہیں۔ لہذا میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو امام رضا اور ان کی پاکیزہ بہن کی معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آ گئی معصوم